آج یوم الجمعہ ہے اور جمعے کی ہم جس طرح تیاری کرتے ہیں یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے. اسی طرح ہم اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کریں. تو میں نے اس کے لیے آج جو عنوان طے کیا ہے آخرت کی تیاری کیوں اور کیسے. سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بشر کو، ہر انسان کو، ہر مومن مرد عورت کو یہ فکر کرنا ہے، یہ احساس کرنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا چیز آگے بھیجی ہے. یہ بڑا ہی انتہائی اہم ترین سوال ہے ہم میں کہ ہر شخص کے لیے. ایسا نہیں کہ یہ عنوان صرف اہل علم کے لیے ہے، علماء کے لیے ہے. نہیں، یہ عنوان ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جس کے اندر اس بات کا احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دار الامتحان بنایا ہے اور آخرت کو دار الجزا بنایا ہے، لہذا میں اس کے لیے تیاری کروں. یہ فکر اور احساس ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. تو آخرت کی تیاری کیوں اور کیسے کریں، اس کی تیاری کیوں کریں، میں 2-3 الفاظ میں بتاؤں گا. اس لیے کہ آخرت ہی ہماری اصل آرام گاہ ہے، عیش گاہ ہے اور ہمارا ٹھکانہ ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کو ٹیمپروری عارضی مقام قرار دیا. اس کی کچھ آیات ہیں، میں 4 آیات رکھوں گا جس سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. پہلے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی تو آخرت سمجھ میں آئے گی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا ہی سب کچھ ہے. آخرت کا سبجیکٹ، آخرت کا سوال، آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، آخرت کا نام، یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے آج. اس لیے لے دے کر پورا ٹوٹل ہماری لائف کا پرپز آف لائف بولیے یا زندگی کی پوری تگو محنت کوششیں کس لیے ہو رہی ہے؟ صرف فنا ہونے والی دنیا کے لیے. ذرا بند کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، جو آیت ہم جمعے کے دن بھی بار بار سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہم دنیا کی زندگی کو اہمیت دے رہے ہیں اور حقیقت کیا ہے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ. سچائی یہی ہے کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. عقل مند وہ ہے جو باقی رہنے والی چیز کی فکر کرے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بھی آدمی مارکیٹ جاتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کی گارنٹی دیتا ہے، گارنٹی پوچھتا ہے کتنے سال کی گارنٹی ہے. جس آئٹم کی گارنٹی زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی انسان کو فکر بھی ہوتی ہے اور وہی چیز
کی ویلو ہے، گارنٹی ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی گارنٹی یہی ہے کہ دنیا فانی ہے. دنیا کی گارنٹی یہی ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اینڈ ہے اس کا خاتمہ ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت اس کا اینڈ نہیں، خاتمہ نہیں ہے، اور بہتر ہے وہ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تھوڑا تصور کیجئے کہ ہمیشہ کا یہ جو ورڈ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، ابقا، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی چیز. اب آپ دیکھیے دنیا کی کون سی چیز ایسی ہے جو آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہنے والی ہے؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ہر چیز فنا ہو جائے گی. یہ پوری کائنات، زمین آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، زمین سمیت آسمان سمیت، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی تمام چیزوں کو، مخلوقات کو ختم کر دے گا، فنا کر دے گا، دنیا زمین کو، آسمان کو محفوظ کر دے گا. نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے ایسا جیسے کاپی کے اوراق کو لپیٹا جاتا ہے. جیسا رجسٹر میں کاپی کو اوراق کو، ورق کو لپیٹا جاتا ہے، ایسے ہم لپیٹ دیں گے. اور پھر کیا اثر ہونے والا ہے؟ قرآن کریم کی ایک ایک آیات سورتوں میں جس کی تفصیل بیان کی گئی. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور زمین کیا ہو جائے گی؟ ملیامنٹ ہو جائے گی، ریزہ ریزہ، باغ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. تو الغرض دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس دھرتی پر اس کائنات میں ہے سب فنا ہونے والا ہے. اور باقی رہنے والی کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. صرف اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے. اور وہی آخرت ہمارا حقیقی صحیح ٹھکانہ ہے. یہ تصور دل و دماغ میں لائیے اور اس کا یقین کیجئے. تو اس کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے، آخرت کی تیاری کی پہلی اینٹ سمجھیے، پہلی بنیاد کیا ہے؟ وہ یقین ہونا کہ آخرت ملنے والی ہے، آخرت آنے والی ہے. ایک مومن کو جو یقین ہوتا ہے، بےمان کو، کافر کو نہیں ہوتا. تو آخرت یقینی ہے، باقی رہنے والی ہے. تو اس کے لیے اب کوشش کا معاملہ ہے. پہلے میں وہ آیات کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا ہے کیا؟ انما الحیات الدنیا لہو و لعب، سورہ انعام. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. کھیل تماشا کچھ گھنٹوں کا رہتا ہے. یعنی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، کھیل تماشا ہمیشہ نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، یعنی پکچر کی ہوتی ہے تو 3 گھنٹے کی ہوتی ہے. تو وہ دنیا کی زندگی اس طرح مختصر ہے. کھیل و تماشا ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھیل و تماشا ہم کھیلیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جلد ختم ہونے والی ہے. جیسا کوئی کھیل ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، سب چلے جاتے اپنی جگہ. اسی طرح سورہ اعلیٰ میں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور سورہ آل عمران میں وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہاں تو بڑی ہی تعجب کرنے والی بات کہی گئی ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا خزانہ ہے، فراڈ ہے، سراب ہے، متاع الغرور. اس کو سمجھنے کے لیے آسان میں مثال دوں گا. جیسے حکومتیں کیا کرتی ہے؟ پبلک کو، رعایا کو پوسٹ پہ آنے سے پہلے، کرسی پہ آنے سے پہلے بڑی بڑی جو ہے لالچ دیتی ہے. ہم آئیں گے تو تمہارا جو ریزرویشن جو ہے 12% کر دیں گے، تمہارے لیے فلاں چیز کی تعلیم فری کر دیں گے. ایسے مختلف آفر دے
دیتی ہے تاکہ لوگ اس کو ووٹ ڈالیں. تو یہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی حکومت پہ آ جاتی ہے لوگ کیے ہوئے وعدے پورے اس سے پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. تو ایسے ہی دنیا ہے، یہ متاع الغرور، دھوکے کی پونجی ہے. اس کو اور ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں ایسے جو خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جو خزانوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں قدیم گھر ہے، اس کے اندر خزانہ ہے، تو اس کی تلاش میں پھرتے ہیں. ماہرین کو لایا جاتا ہے، وہاں پر بڑے بڑے عاملین کو لایا جاتا ہے کہ یہاں پر کھود کے دیکھیں گے خزانہ ہے یا نہیں. جب کھود کے دیکھے تو کھودے تو چوہا نکلا بولتے نہیں، کچھ بھی نہیں نکلتا. ایسے خزانوں کی تلاش میں کچھ لوگ ہیں جو 20 25 سال تک 50 سال تک زندگیاں لگا دی ہیں. فلاں جگہ معلوم ہوا خزانہ ہے، جا رہے ہیں وہاں پہ تلاش کر رہے ہیں. وہ گھر پر توڑ رہے ہیں، کھود رہے ہیں، خزانہ نکلتا بول کر. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ نہیں نکلا، کہیں پر نہیں نکلا. تو یہی حال ہوتا ہے. تو ایسے ہی دنیا کے اندر جتنا گہرائی میں جائیں گے، جتنا دنیا کے پیچھے جائیں گے، اتنا خالی خالی نظر آئے گا. کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. آپ کی انرجی ویسٹ ہوگی، آپ کی توانائیاں بیکار ہو جائے گی، اس کا فائدہ نہیں ملے گا، بینیفٹ کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کا فائدہ اسی وقت ملے گا. یہ دنیا ایسی ہے، اس کو قرآن نے کیا مثال دی ہے؟ امتحان کا ہی. جیسے طلبہ جو ہے ایگزام ہال میں بیٹھ کر 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے، لکھتے ہیں. جو اسٹڈی کرے ہیں وہ لکھتے ہیں. امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو ایگزامینر ہوتے ہیں، وہ وہاں پر آپ کو رزلٹ نہیں سناتے. آپ کو رزلٹ نہیں سناتے. وہاں پر آپ کو وہاں پر واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ امتحان لکھ رہے نہیں لکھ رہے. ایسے ہی اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں ہم پر. ہم پرچہ لکھ رہے ہیں زندگی کا. ہم کو گرچہ کہ ہمارے ہاتھ میں پین نہیں ہے، پیپر نہیں ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم امتحان ہاتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. امتحان ہاتھ میں ہیں. ہم کس قسم کا پرچہ لکھ رہے ہیں؟ ہماری گفتار سے، ہماری عادات و اطوار سے، ہمارے عقائد و نظریات سے، ہمارے کرتوت سے. ہم جو بھی اچھا یا برا جو بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں لکھی جا رہی ہے. ہم نہیں لکھ رہے ہیں. کرام کاتبین، اللہ کی طرف سے جو ایگزام لینے والے، لکھنے والے فرشتے ہیں، وہ لوگ لکھ رہے ہیں. اب ہم وہاں پر جو کچھ لکھ دیا گیا مٹا نہیں سکتے. ہم کو اختیار نہیں ہے، ہم کو لکھنا ہے. ہم کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہے، کر رہے ہیں. بس کیا کرنا نہیں معلوم. بس یہ دنیا کی زندگی کا حال ایسے لوگوں کا، تقریباً لوگوں کا یہی حال ہے. اس کے بعد کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تم کو دنیا کی حرص، ہوس، لالچ اور اس کی لگن، طلب، یہ تمام چیزیں کیا کیا؟ تم کو خبر تک پہنچا دی. ان سب چیزیں الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا ان چیزوں نے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، موت آ گئی. حتی زرتم المقابر. پھر اب کب دیکھیں گے نتیجہ، رزلٹ کب ہوگا؟ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے، جو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہر پائی کا حساب دینا ہوگا. آج ہم کو دنیا میں حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن عقل مند آخرت کی فکر کرنے والے کیسے اپنا حساب رکھیں. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب کتاب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب قیامت کے دن لیا جائے. تو اب ہم کو آخرت کی
تیاری کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کے درمیان، ہماری موت آنے سے پہلے جو وقت ہم کو ملا ہے، جو سانسیں ہم لے رہے ہیں، یہ امتحان ہو رہا ہے، یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے ہماری سانسوں کا. جب تک باقی ہے تب تک. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون اچھا عمل کرنے والے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. تو ہم اس لیے آخرت کی تیاری کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے، کیونکہ جنت اور جہنم حقیقت ہے. ہم کو تیاری اس لیے آخرت کی اس لیے بھی کرنا ہے کہ جنت پر حق ہے، جہنم پر حق ہے. جب دونوں پر حق ہے تو ہم کو جانا کہاں ہے؟ جب یہ فکر ہوگی تو تیاری ہوگی. تیاری ہوگی اسے. اگر اس کی فکر نہیں ہوگی، کہیں بھی چلے جائیں گے، بھائی جان دو کیا کرنے کا ہے، اللہ غفور رحیم ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک چھوٹی سی دعوت میں جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، ایسے نہیں چل جاتے. دکان سے آئے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے کچلے ہیں، سیدھا شادی خانے میں نہیں گھس جاتے. گھر میں آتے ہیں، سنورتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اس کے بعد نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو جو دعوت دیا ہے، آخرت کی دعوت، اس کے لیے ایسے چل جائیں گے ہم؟ نہیں، تیاری کر کے جائیں گے ہم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا نفس ما قدمت لغد. تم کو آخرت کی تم کیا تیاری کیے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. اور یاد رکھو، تم جو لوگ اللہ کو بھول جائیں گے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے نہ ہو جاؤ جو لوگ اللہ کو بھول گئے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں سے کو اپنے آپ سے بھلا دیا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں. لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں ہو سکتے. أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو جنت کی ہے وہ تو کامیاب ہے. تو کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو تیاری کرنا ہے. ایسے نہیں چلے جانا ہے دنیا سے. عمریں ہو گئی ہے 60 سال، ابھی تک فکر نہیں ہے کیا ہم نے گوج بنایا ہے، کیا مقصد تھا، اب تک کیسے گزری ہے وہ بھی احساس نہیں ہو رہا. بعض ایسے لوگ ہیں ابھی بڑھاپے میں شوقات سدھر رہے، جوانی لوٹ کے آگے جیسا حالت ہوگی لوگوں کی. بڈھے مردہ بھی ہیں، بڈھے عورتیں بھی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بچپن سے تربیت نہیں ہوئی، کوئی ان کو اس طرح توجہ نہیں دلایا. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں ان سے بات کرنا بولے تو نہیں ہوتا بھائی، ڈرتے لوگ. بعض لوگ ایسے ہیں جن کا خوف طاری ہوتا ہے اولاد پر، بیوی بچوں پر، جس کی وجہ سے میاں کیا بھی کر رہے ہیں بیوی کو فکر نہیں ہے، احساس نہیں ہے. اب دیکھیے جنت میں اہل ایمان مرد عورت میاں بیوی دونوں ساتھ رہیں گے. کب رہ پائیں گے؟ جبکہ دونوں مل کے تیاری کریں گے. تو بیوی تیاری کر رہی ہے جنت کی اور میاں جو ہے دونوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے کیا ایسا؟ تو غور کریں، ہم محاسبہ کریں، کیا واقعی ایسا ہماری زندگی گزر رہی ہے؟ ہر مرد عورت غور کریں، ہر ایمان والے کی یہ جستجو ہونی چاہیے. تیاری اس لیے کریں آخرت کی، چونکہ میرا خطبے میں سوال ہے آخرت کی تیاری کیوں، اس کا جواب دے رہا ہوں میں. کیوں اور کیسے؟ اس لیے کہ نجات کا دار و مدار عمل پہ ہے. اب ان کا سہارا لے لیں گے، ان کی کیا بولیں گے، سفارش لے لیں گے، فلاں کو پکڑ لیں گے، ریکمینڈ لے لیں گے، دنیا میں چل جائے گا. وہاں کوئی ریکمینڈ نہیں، کسی کی سفارش نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ سے کہا، یا فاطمہ بنت محمد اعملی
کی بیٹی فاطمہ عمل کر لے، عمل کر لے. اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں تو عمل کر بول رہے ہیں. اب یہاں پر ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا سلسلہ بڑا ہے، ہم پیران پیر کے سلسلہ کے ملتے، ہم سید السادات ہیں، ہم مشائخین میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم آل رسول میں سے ہیں. تو سنیے اس کے بارے میں حدیث صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطا به عمله لم یسرع به نسبه، جس کا عمل پیچھے ڈال دے یعنی بے عمل ہو جائے، اس کا حسب نسب اس کو آگے نہیں لے جا سکتا. یعنی باپ جو ہے دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، بیٹے کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. یا بیٹا دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اپنے مشرک باپ کو، بے ایمان باپ کو، کافر باپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. اس لیے ہر ایک کو فکر کرنا ہے، اپنی ذات کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے ماں باپ کی بھی. قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے تیاری. اور ہم تیاری کا مطلب سمجھے ہی نہیں. تیاری کا مطلب یہ سمجھ رہے خدا نے بچوں نمازیں پڑھے، بچوں کھائے کھا کے چلے جا رہے ہیں. نہیں ہوتا ایسا. ہم کو تو ہے اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو بھی دوزخ سے بچانے کی فکر کرنا ہے. خود تو نیک بن کے رہ جائیں گے اور جنت میں جائیں گے تو ہمارے اہل و عیال دوزخ میں جائیں گے. کیا یہ بڑی شرم کی بات ہے؟ اس لیے ہم کو ساتھ لے کر چلنا ہے، پورے معاشرے کو صحیح بنانا ہے، گھر کو صحیح بنانا ہے. تو تیاری میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ تو عقیدہ صحیح کرنا ہے. میں بالکل شارٹ میں کہہ رہا ہوں، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو دوزخ میں جائیں گے وہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من مات وهو یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا اور شرک کی حالت میں موت واقع ہوئی تو مرنے کے بعد جہنم میں جائے گا. اس لیے عقیدے کو اہمیت دینا ہے، عقیدہ پہلے صحیح ہونا ہے. عقیدے میں بگاڑ ہے تو جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہم. تو پہلے عقیدہ درست کرنا ہے، پھر اس کے ساتھ عمل کو درست کرنا ہے، نمازوں کی درستگی کرنا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی ویسے زندگی ہماری بھی ہونا. صحابہ کی جیسی زندگی تھی، امہات المومنین کی جیسی زندگی تھی، ویسی زندگی ہماری اپنی بنانے کی فکر کرنا. تو یہ جنت کا راستہ ہے. یعنی اس طرح آسان نہیں ہے کہ ہم بیٹھے بٹھائے صرف دعا کر لیں گے اور اللہ کو غفور رحیم مان لیں گے اور ایمان پہ تکیہ کر کے بیٹھائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں، ہماری جنت پکی ہے. تو یہ صرف خواب و خیال ہے، یہ بھول بھلیاں ہیں، یہ دھوکہ ہے. عمل ضروری ہے. عمل میں کون سا عمل؟ جو عمل شریعت کے مطابق ہو. بہت اہم پوائنٹ ہے. صرف عمل نہیں کرنا ہم کو. آج بہت سارے لوگ اعمال تو کر رہے ہیں لیکن بدعت، خرافات، رسومات، بے دینی کے کام، شرکیہ کام، فلاں کرے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کرے تھے ہم بھی کر رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. سارے بڑوں کی باتیں اپنی جگہ ہے لیکن جہاں دین شریعت کی بات آتی ہے تو قرآن و حدیث کی بات مانی جائے. قرآن و حدیث کی بات، قرآن مقدم کرنا، حدیث مقدم کرنا، کیونکہ یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اور موت کے بعد کی تیاری، اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے قبرستان جانا. قبرستان جانا، مردہ خانہ جا کے دیکھنا. ارے وہاں دیکھ جانا بھائی، جانا، آخرت کی تیاری ہوئی، احساس پیدا ہوگا اندر سے. مرے تو کیا حال ہونے والا ہے، اب خبر میں تو کیا ہونے والا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. کم از کم مردہ خانے میں جا کر دیکھ لیں ہم کیسی کیسی لاشیں سڑی ہوئی ہے، کیا حال ہوا ہے، دیکھیں ایک مرتبہ جا کر. اور قبرستان جائیں، قبرستان اکیلے جائیں کیونکہ ہم کو مرنے کے بعد اکیلے جانا ہے. بیوی ساتھ نہیں آئے گی، شوہر ساتھ نہیں آئے گا، باپ ساتھ نہیں آئے گا. تو تیاری ہر ایک کو کرنا ہے اپنے اپنے طور پر. ہر ایک کو اپنی پہلی فکر ہونا ہے. تو جب ہر ایک اپنی فکر کرے گا سارا معاشرہ درست ہوگا. دوسروں کا دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہم کو اپنی نجات کی پہلی فکر ہونا. موت کی تیاری، اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا حازم اللذات یعنی الموت. تم خوب یاد کرو خواہشوں کو توڑنے والی چیز، لذتوں کو پامال کرنے
والی. ہماری کتنی خواہشیں ہیں یہ بھی مل جانا. کبھی دیکھتے ہیں دبئی کی بلڈنگ، ایسی بلڈنگ میں رہنے کی خواہش. کبھی مرسڈیز گاڑیاں دیکھتے ہیں، ایسی گاڑی میں پھرنے کی خواہش. یہ خواہشیں رہتی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ خواہشوں کو کچلنے والی کیا ہے؟ موت ہے. اور موت کو یاد کرو تو خواہشیں ختم ہو جائیں گی. موت کی تیاری نہیں ہے، موت کی یاد ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی موت کو یاد کرتے، صحابہ یاد کرتے، داڑھی تر ہو جاتی تھی. ایک دفعہ قبرستان میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لکڑی سے جو ہے زمین پہ لکیر مار رہے ہیں. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سارے صحابہ کرام کی منظر دیکھ رہے ہیں کہ اس مقام کے لیے تم تیاری کرو. اس کے بعد اللہ کے نبی زار و خطاب رو رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان جا کر زار و خطاب روتے تھے. آپ کے ساتھ ہی پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے تو آپ کو جنت کی بشارت دے دی ہے، آپ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ قبر آخرت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. آخرت کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. لہذا ہم اپنی خبر کی تیاری کریں. دنیا میں رہ کر تیاری کریں گے تو خبر کا معاملہ آسان ہوگا. خبر کی جگہ، برزخ کی جگہ ہماری سکون کی رہے گی. یہاں پر تو اے سی میں ہے، لیکن مرنے کے بعد کس حالت میں رہیں گے اس کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے کثرت سے ہم استغفار کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، جھوٹ سے بچنا، ہر حال میں جہاں کہیں ہو، تنہا ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، اکیلے ہو، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی فکر کرنا. یہ ہوتی تیاری. ہم تیاری کا مطلب یہ نہیں کہ سر شیروانی پہن لے کے آ گئے، کپڑے پہن لے کے مسجد میں آ گئے. نہیں، یہ تیاری تو ہماری دعوتوں کی ہے، کاموں کی ہے، لیکن آخرت کی تیاری کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے. میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. اب دیکھیے، ہم اور آپ اچھا روزانہ دیکھتے ہیں محنت مزدوری کرنے والے کندھے پر تھیلے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، لوہے کے راڈ لے جا رہے ہیں، پسینے میں تر بتر ہیں. بڑی محنت مشقت کے بعد اس کو کچھ پیسے ملتے ہیں، اسی میں وہ خوش ہو جاتا ہے. پھر وہ پیسہ کیا ہوتا ہے جو صبح سے شام تک بڑی محنت کرنے کے بعد اس نے کمایا، رات میں بیوی بچوں کو کھلایا، ضرورتوں میں پوری کیا، پورا پیسہ ختم ہو گیا. محنت ہوئی، پیسہ بھی ملا، ختم ہو گیا. اب یہ دنیا کی حد تک ہوا نا، فانی دنیا کے لیے اتنی کوشش ہوئی، نہیں تھا سب ختم ہو گیا. اب آخرت کے لیے کتنی کوشش کرنا ہے، آخرت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے بڑا ہی اہم ترین سوال ہے. ہر وقت، ہر دن، ہر لمحہ ہم کو اس کی فکر ہونا. یہ فکر جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ تیاری کریں گے. جیسے دنیا میں گھر بنانے کی ہے، فکر کیسی ہوتی ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، فکر کیسی لگی ہوئی ہے، مزدوروں کو بلانے کی، وہ مزدور نہیں آیا، رات دن فکر میں لگے. نیند میں بھی ہے، بیل بج رہے ہیں تو کیا بھی آیا نہیں آیا. ایسا دعوت ہو رہی، شادیاں ہو رہی ہے، ایک مہینہ باقی ہے، تیاریاں فل چلی ہوئی ہے، رات دن تیاری ہو رہی ہے. ایک مہینے کے بعد شادی ہے تو ایک دن کی شادی، ایک گھنٹے کی شادی کے لیے ایک مہینہ تیاری. کوئی جلسہ ہونا ہے اس کے لیے 4-6 مہینے سے تیاری. کہیں سفر پہ جانا ہے، حج عمرہ جانا ہے، 3 مہینے کی تیاری ہوتی نہیں. تو تیاریاں کیسی کس قسم کی ہم کرتے ہیں، یہ دنیا کی حد تک ہے نا. اب آخرت کے لیے کتنی تیاری کرنا ہے، اس کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھ کر پڑھیے. اب تک ہم غفلت کرتے رہے، قرآن نہیں پڑھے، تو اب کوشش کیجیے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے. ایک ورقہ ہی صحیح قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، وہاں سے ہماری
رابطہ کنیکشن قرآن سے ہے نہیں. جب سے ہمارے پاس شیطان آیا، سوشل میڈیا آیا، جب سے تھوڑا قرآن سے غافل ہو گئے. اب تھوڑا لے کر جمعے میں سورہ کاف، موضوع پہ سورہ یاسین، دکان کی اوپننگ پہ آمن الرسول، قبرستان میں آمن الرسول، بس اتنا رہ گیا. اور کیا ہے؟ یا چار کھل. تو اتنا ہی ہم نے دین کو سمجھا ہے. اور یہ سمجھا کہ یہ بھی ہم تیاری کر رہے ہیں. نہیں، ایسی نہیں ہوتی آخرت کی تیاری. آخرت کی تیاری ایک بہت اہم چیپٹر ہے، بہت اہم سبق ہے، ایک طویل کتاب ہے، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس کے لیے کتنی کوشش کرنا ہے. اس سبجیکٹ پر آپ کو میں لمحے فکر دے رہا ہوں، دعوت فکر دے رہا ہوں. ہر مرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر عورت، جوان لڑکا، جوان لڑکی، ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے. اب میں اللہ کے نبی صاحب کی حدیث پر اپنی بات رکھتا ہوں. نبی صاحب نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کو غنیمت جانو بوڑھے ہونے سے پہلے. ذرا بوڑھوں سے ملو، آپ معلوم ہوتا ہے بڑھاپا کیا ہوتا ہے. ذرا بتائیے، آپ ایکسپلین کیجئے. جو معذور ہیں، پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، غمزدہ ہیں، بیمار ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر پوچھئے کیا ہوتا ہے بڑھاپا. تو وہ بڑھاپا آنے سے پہلے یہ جوانی، اس کو غنیمت جانے. اور بیماری کیا ہوتی ہے، وہ لوگ جو بستروں میں پڑے ہوئے برسوں سے، ان سے جا کر پوچھے. کون لوگ جو صحت مند ہیں، آج صحت ہے، تن تناتے پھر رہے ہیں، عیش و آرام میں لگے ہوئے ہیں، اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں اپنا وقت. تو جائیں بیماروں کے پاس بیٹھے تو صحت کی حقیقت معلوم ہوگی. اور اسی طرح اپنے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانے، مصروف ہونے سے پہلے. اور اپنی موت کو غنیمت جانے. کب؟ موت آنے سے پہلے. اپنی زندگی کو غنیمت جانے موت آنے سے پہلے. تو ان چیزوں کی ہم کو تیاری کرنا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پر اپنی ذات سے اس کا آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے محلے سے کریں. یہ کام رات دن ہم کو اس کی فکر میں لگے رہنا ہے. جس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، مل رہے ہیں دوستوں احباب سے، تو یہ آخرت کا سوال اٹھائیں. کیا بھئی آخرت کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ پوچھتا آج کوئی کیا بھئی دعوت ہے نا آپ کے پاس؟ کب ہے دعوت ہو؟ کیا آئٹم رکھے؟ یہ تیاری ہے. اب تو ان کا تو پوچھو بس سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا، لسٹ ختم ہی نہیں ہوتی. ایک بیٹھک ہوتی ہے 5-6 گھنٹے کی، خلاصہ کیا نکلتا؟ نہیں یہ آئٹم صحیح نہیں تھا جی، اپن جو خرید کے لائے، پھر جائیں گے اپن وہاں پہ، پھر بھاگ رہی دکانوں پہ. یہ ہے تیاری. اللہ ہم سب کو توفیق دے، سمجھ دے، اور عقل مند بنائے. ہم بے وقوف ہیں. ہم میں سے جو لوگ صرف دنیا کے لگے ہوئے ہیں، عقل مند ہیں ہم اگر ہم آخرت کی فکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور اپنے موت کے بعد کی تیاری کرے. بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ پہ تمنا آرزو رکھتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.